اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وهو كظيم. اس میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ جس چیز سے یہ لوگ چہرہ چھپائے ہوئے گھومتے ہیں اس کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں, اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں اسے. لیکن اس کی مزید وضاحت اس آیت سے ہوتی ہے اللہ کو ذکر وله الانثى, کیا تم لوگوں کے لیے لڑکا ہے اور اللہ کے لیے لڑکی ہے, اللہ کے لیے لڑکی ہے. یعنی کہ وہ لوگ جس چیز کو برا سمجھتے تھے اسے اپنے رب سے جوڑتے تھے, اسے اپنے رب سے جوڑتے تھے. ایک طرف یہ غور کرنے والی بات ہے کہ انسان لڑکی کو آگ سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا دماغ بھی الٹ جاتا ہے, برابر کام نہیں کرتا ہے, برابر کام نہیں کرتا ہے. یہ ایک مثال ہے سورۃ زخرف میں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ بعض صحابہ کرام نے بیان کیا کہ پہلے ہوتا کیا تھا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں, کوئی خوبصورت پتھر دکھا تو پہلے والا پتھر اٹھا کے پھینک دیے, دوسرے کو رکھ لیے, دوسرے کو رکھ لیے. یہ انسان کے دماغ کی خرابی کی مثال دی جا رہی ہے کہ جب وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو کس طرح سے معبود کو بھی الٹ پھیر کر کے بدلتا ہے. اس کو پھینکا, اس کو رکھ لیا. اگر اچھا پتھر خوبصورت نہیں ملا تو کیا کیا, کوئی مٹی کا ٹیلا بنایا, اونچا کیا اور اس میں بکری کو دوہا, اس کا دودھ نکلا تو اس دودھ نے اس کو سفید کر دیا اور اس کے بعد اس کے سامنے جھک گئے, اس کی بات کرنے لگے. آج اس کی مثال ہمارے ہندوستان کے اندر بھی موجود ہے, ہمارے ہندوستان میں موجود ہے. بعض پتھروں پر دودھ ڈالا جاتا ہے اور اس سے مرادیں مانگی جاتی ہے. اور پتھروں کو وہ پتھر اپنے اندر ان کے گرائے دودھ کو جذب نہیں کرتے, نالیوں میں دودھ بہ کے چلتا رہتا ہے اور یہ سمجھتے میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ پہلے بھی تھا, آج بھی ہے. یہ شرک کا تماشا ہے, یہ شرک کا تماشا ہی ہے کہ انسان جن سے مخالف کے حقوق کو دبانے میں اپنی چیز سمجھتا ہے. یہ شرک کا تماشا ہی ہے کہ انسان جن سے مخالف کو بھگوڑنا نچوڑنا یہ اپنا حق سمجھتا ہے. یہ شرک کا ہی تماشا ہے. اگر انسان ایک خدا کے سامنے جھکے اور ایک رب کے سامنے جبین نیاز خم کرے تو وہ کسی کو نوچے گا نہیں, بھگوڑے گا نہیں, بلکہ ان کے حقوق کا خیال رکھے گا. جس طرح سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا, ہم چار عناصر سے بنے ہوئے انسان ہیں, آگ پانی مٹی ہوا سے, وہ سامنے والا بھی ہے. جو احساس ہم رکھتے ہیں وہ سامنے والا بھی رکھتا ہے. جب انسان شرک نہیں کرے گا, جب موحد ہوگا, جب کسی الہ واحد کا خوف دل میں ہوگا تب حقوق کا خیال رکھے گا, تب حقوق کا خیال رکھے گا. آپ کے ہندوستان میں کیا ہوتا تھا, چند سالوں پہلے ہو سکتا ہے ابھی بھی ہوتا ہو, بعض علاقوں میں کبھی کبھار سننے میں خبریں آتی ہے کہ فلاں عورت اپنے شوہر کے چتا میں جلنے کے لیے تیار ہو گئی. ابھی بیچ میں ایک بات سننے میں آئی تھی. بہرکیف ہوتا کیا تھا ہندوستان میں بھی کہ ایک آدمی مر گیا تو اس کی بیوی کو اس کی چتا میں جلایا جاتا تھا اور حالات سازگار کرنے کے لیے اس کی عورت کو نشہ پلایا جاتا تھا. وہ کوئی بھی شکل ہو, چاہے وہ لیکوڈ ہو, چاہے وہ سونگنے والا ہو یا کچھ بھی ہو, ایسا نشہ دیا جاتا تھا جس سے اس کو ہوش نہیں رہتا تھا برابر کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو آمادہ بھی کرتی کہ ہم کو جلا دو. تو لوگ کہنا یہ رہتا تھا کہ دیکھو یہ تیار ہے یہ کام کرنے کے لیے, حالانکہ اگر ہوش و حواس میں اس سے کہا جائے تو کیا کوئی انسان جو صحیح دماغ ہو وہ کہے گا کہ ہمیں مٹی چھڑک کر آگ لگا دو؟ بالکل نہیں. لیکن نشہ پلانے کے بعد میں اور اس کے حالات کو ہموار کر کے اور اس کو بٹھا دیا جاتا تھا اس کی چتا پہ, پھر اسے جلا دیا جاتا. لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کیا ہوتا, عین وقت پہ اس سے ہوش آ جاتا نشہ ہونے کے باوجود بھی. پھر جب ہوش آتا تو چیختے چلاتی بھاگنے کی کوشش کرتی, لیکن ڈاکٹر بعد جو وہاں کھڑے رہتے تھے مار پیٹ کے پھر اس کو اسی میں ڈال دیا کرتے تھے.
بہرکیف یہ انتہائی شکل تھی ظلم کی انتہائی شکل تھی۔ آج وہ عورتیں جو اسلامی قوانین پر انگلی اٹھاتی ہے کہ 4 شادی کا حکم دیا ہے، میں کو بتا دوں حکم نہیں، شریعت نے اجازت دیا ہے، اور کسی کے حق کو مارا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر انصاف کی بات کیا شریعت نے۔ ایک بات میں یہاں پر اور بتانا چلوں کہ ہمارے سامنے بات سوالات ایسے آئے کہ آپ ہی بتائیے کہ اللہ نے عورت کو 4 شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیا اور مرد کو کیوں دیا ہے؟ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مرد کو اس لیے اجازت دیا ہے کہ مرد عورت کی طرح نہیں، عورت مرد کی طرح نہیں، عورت کو اللہ رب العزت نے ایک سامان بنایا ہے، اور ایک سامان میں ایک ہی جنس رکھی جا سکتی ہے، ایک ہی چیز رکھی جا سکتی ہے، ایک پیالے میں ایک چیز رکھی جا سکتی ہے جو لیکوڈ ہو، وہ ملنے کا اندیشہ اگر ہے تو ایک ہی چیز رکھیں گے ورنہ مل جائے گا۔ ایک پیالے میں اگر 4 لوگوں کا نطفہ رکھا جائے تو ملنے کے اندیشہ کبھی ہے، اور نسب کے اختلاط سے بچنے ہی کے لیے یہ چیز رکھی گئی ہے کہ ایک عورت کے رحم میں صرف ایک مرد کا نطفہ پل سکتا ہے بغیر کسی چھیڑ چھاڑ کے۔ اگر دوسرے کا نطفہ ہوگا تو معاملہ خلط ملط ہو سکتا ہے، یہ بات سمجھنا چاہیے۔ عورت اگر 4 شادیاں کر لے، 4 مرد کا نطفہ لے گی، جب وہ اپنے رحم میں پتہ نہیں لگے گا کس کی اولاد ہے، کس کے نطفے سے پلا بڑھا ہے نا؟ لیکن جب ایک مرد ہوگا، 4 بیویاں ہوگی، تو ایک ہی مرد کا 4 بیوی میں نطفہ ہوگا، اور اس میں کوئی اختلاف کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر اپنے آپ میں ایماندار ہے وہ، تب بےمانی کرنا تو الگ بات ہے کہ اپنے شوہر کی بیوی ہونے کا جتائیں اور کسی اور کے ساتھ رات گزارے، اس کی بات نہیں کرتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے عورتوں کو جو حقوق دیے، مذہب اسلام نے جو حقوق دیے، وہ کسی اور نے وہ حقوق نہیں دیے۔ بات صرف شادی کا نہیں، بات صرف تعدد ازواج کا نہیں، گھروں میں آئلی معاملات میں جو حقوق عورتوں کو ملے ہیں کسی اور مذہب میں نہیں ملے ہیں۔ مسلمانوں، عیسائیوں میں تو یہاں تک ہوا، بیٹھکیں ہوئی، میٹنگیں ہوئی، اور یہ بات سامنے لائی گئی، اس پر بحث کی گئی کہ عورت انسان بھی ہے یا انسان نہیں ہے نا؟ آپ کے اسے ہندوستان کے اندر عورت کو اس قدر تذلیل کی گئی کہ انہیں وراثت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ آج جو سموِدھان ہے، اس سموِدھان نے ان کو حقوق دیا ہے نا، لیکن جو دیگر مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، جو مذہبی معاملات تھے یہاں پر، انہوں نے عورت کو وہ چیز نہیں دیا ہے جو ملنا چاہیے تھا وراثت کے معاملے میں۔ اور یہی حال عربوں میں بھی تھا، وہ بھی حقوق نہیں دیتے تھے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا معاملہ سنیے، جب انتقال کر گئے تو ان کے بھائی نے پوری دولت پہ قبضہ کر لیا، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شکایت آئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرے گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تبھی آیت نازل ہوئی، دونوں آیتیں جو ہے وراثت کے معاملے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے کہا چچا کو، بیٹیوں کی چچا کو کہا کہ ان کو 2 سلس دے دو، 8واں اس کی ماں کو دے دو، باقی جو ہے وہ تم لے لو۔ یہ سمجھایا انہوں نے۔ تو اسلام نے وراثت بھی دیا ہے عورتوں کو، دیگر مذاہب نے وہ حقوق نہیں دیے جو اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو تحفظ دیا ہے، کہیں پر بیٹی کی شکل میں، کہیں بہن کی شکل میں، تو کہیں ماں کی شکل میں، ہے نا، لیکن تحفظ دیا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں لے جا کر کے بڈھا آشرم میں پہنچا دو، نہیں کہا خدمت کرو،
بعض خدمت کی کیا، انہیں جنت کا دروازہ قرار دیا، ان کے قدموں کے نیچے جنت بتایا، یہ کس نے کیا؟ اسلام نے کیا۔ پھر یہ شکوہ تعدد ازواج کیوں ہے؟ یہ کم فہمی کی دلیل ہے، یہ کم فہمی کی دلیل ہے۔ اور اسلام نے جو حقوق دیے وہ کسی اور نے بالکل نہیں دیے۔ اسلام کا، اسلام لانے والے کا، اسلام بھیجنے والے کا احسان مانو، رب کا شکر ادا کرو، رب کا شکر ادا کرو۔ وراثت میں اسلام نے عورت کو حق دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب الیم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں؟ سونا چاندی دھن دولت اب اس کو گن کر نہیں رکھ سکتے، اب تو گرفت ہوگی ہماری۔ لوگ پریشان ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب اس معاملے کو سنے تو انہوں نے کہا ٹھہرو، تم لوگ خاموش رہو، میں جاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں اس کی وضاحت لے کر کے آتا ہوں، مسئلہ کیا ہے۔ آپ گئے ان کے پاس، آپ سے فرمایا اے عمر، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم دھن دولت بالکل بھی نہ رکھو اپنے پاس، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور بنا زکوٰۃ دیے ہوئے روپے پیسے کو، درہم و دینار کو، سونے چاندی کو گن گن کر رکھتے ہیں، ان کے لیے فبشرھم بعذاب الیم کی بات کہی گئی ہے۔ اتنا جواب انہوں نے دیا۔ جب وہ چلنے لگے تو آپ نے فرمایا اے عمر ٹھہرو، کیا میں تم کو بہتر چیز کی خبر نہ دوں کہ جس کو آدمی خزانہ کرے؟ اللہ اخبرکم بخیر انما یکنز المرء، کیا میں تمہیں بہتر چیز کی خبر نہ دوں کہ آدمی اسے خزانہ بنا کر رکھے؟ کہا کیوں نہیں؟ تب آپ نے فرمایا وہ عورت ہے المرأۃ الصالحہ۔ کیا فرمایا؟ میں جواب میں کیا کہا؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے، نیک عورت، نیک عورت ہے کہ اسے خزانہ کر کے رکھو، مطلب یہ ہے اس کی حفاظت کرو، جس طرح سے خزانے کی حفاظت کرتے ہو، اس کے دکھ درد کا خیال کرو، اس کی پریشانی آسانی میں اس کے ساتھ رہو، ہے نا؟ یہ خزانہ ہے نیک عورت، وہ عورت نہیں